یہ دن جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ فطر افطار سے نکلا ہے۔ جس طرح ہم روزانہ روزے کو افطار کرتے ہیں وہ تو ہر روز کے روزے کا افطار ہے، اور یہ عید الفطر جو ہے یہ پورے مہینے کے روزے کے افطار کے مترادف ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے کہ جو پورا مہینہ ہم روزے رکھے، عبادات میں رہے، تو آج اللہ نے ہمیں افطار کا دن نصیب فرمایا۔ اور پورے مہینے میں اللہ جو ہمارے اوپر نعمتیں نازل فرماتا ہے، عید الفطر جو ہے وہ اللہ سے ان محنتوں کا ثمرہ لینے، عیدی لینے کا دن ہے۔ تو اس لیے اس دن کو لہو و لعب میں گزارنا نہیں چاہیے۔ یہ بازاروں کے لیے عید نہیں ہے، یہ عید آوارگی کے لیے نہیں ہے، یہ عید اس لیے نہیں ہے کہ جو ہم نے پابندیاں پورے مہینے میں جو رکھیں تو ان ساری پابندیوں کو اب توڑ دیں۔ وہ سیکھنے کا موقع تھا، اب اس پر عمل پیرا ہونے کا موقع ہے۔ ہمارے رب نے ہماری آزمائش کی، ہماری پرکھ کی کہ میرے بندے ایک مہینہ رکنے کے بعد اب کیا ان کا مزاج پیدا ہوا ہے کہ وہ واقعہ ہی میرے احکام پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ میں نے کہا کھانا نہیں ہے تو مرغن غذا موجود تھی، پاکیزہ طاہر غذا موجود تھی، انہوں نے نہیں کھایا۔ میں نے کہا پینا نہیں ہے، انہوں نے ٹھنڈا میٹھا مشروب دستیاب ہونے کے باوجود چاہے آب زمزم بھی ہو تو انہوں نے ایک گھونٹ نہیں لیا، میرے حکم کی تعمیل کی۔ تو ایک مہینے تک میں نے حلال کاموں سے بھی ان کو روک کے رکھا۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب میرے کہنے پہ حرام سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے اب اس عمل کو اپنے اوپر یوں ہی طاری کر دیں۔ لیکن اگر ہم نہیں کرتے، جہاں تھے پھر وہیں کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے سارے دن کا کاتا ہوا سوت شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ وہ ایک خاتون تھی، وہ سارا دن سوت کاٹتی رہتی اور شام کو اپنے ہاتھ سے کاتا ہوا سوت ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیتی اور اپنی ساری دن کی کمائی یوں برباد کر دیتی۔ تو فرمایا کہیں تم بھی ایسے نہ ہو جانا کہ اپنی ساری محنتوں کو جب پھل ملنے کا وقت آئے، جب صلہ ملنے کا وقت آئے، تو اس وقت تم ترک کر دو اور تم پھر اس عورت کی طرح ریزہ ریزہ کر دو۔ تو رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بقیہ زندگی بھی ایسے گزار سکتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ اگر ساری زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو تمہیں آخرت عید کی طرح ملے گی۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو رمضان کی طرح بسر کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ اپنے شیخ ابو الفضل الختلی سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن کے برابر ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ دنیا کو اگر آخرت کے مقابلے میں رکھیں تو دنیا کے پلے بچتا بھی کیا ہے، تو گزر جائے گی۔ ہم افطار وہاں جا کے کریں گے، یہاں افطار نہیں کرنے آئے، یہاں روزہ رکھنے آئے۔ تو یہ مختصر زندگی اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں، اس کے پیار میں بسر کیجئے۔ روزے کے مقصد کو سمجھیے گا۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا تو اب ہم اپنی پرانی روٹین پہ آ جائیں گے، نہیں، بلکہ ہماری اب روٹین بہتر ہو جانی چاہیے۔ اور ہم نے ایک مہینہ مشق کر لی تو ہمارے لیے اب عمل کرنا آسان ہوگا۔ ہم نے ایک مہینہ تجربہ کیا، ہم حلال سے بھی رک سکتے ہیں اگر اللہ چاہے اور اللہ کی مرضی ہو تو ہم اللہ سے توفیق مانگے، مالک تیرے کرم سے ہم حلال سے بھی رک گئے تو توفیق دینا ہم حرام سے بھی رکیں۔ تو یہ ہے روزے کا فلسفہ، روزے کی برکت۔ اب یہ یوم الفطر جو ہے یہ افطار کا دن ہے، یہ شکرانے کا دن ہے، یہ اللہ کی بڑائی بولنے کا دن ہے، اور غربا کو، مساکین کو، اپنے ہمسایوں کو، عزیزوں کو جو مالی طور پہ مستحکم نہیں ہیں ان کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کا دن ہے۔ ماہ سیام رمضان المبارک رحمتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا، روشنیاں تقسیم کرتا ہوا ہم سے جدا ہو گیا۔ سحر و افطار کے سلسلے، غربا کی مدد، یتیما و مساکین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس دینیہ کے ساتھ، فلاحی تنظیمات کے ساتھ اور دیگر امور خیر میں ملت اسلامیہ نے، اس امت بیضا نے بھرپور سعی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم مال لٹاتے رہے،
جہاں ہم اپنا پیسہ بہاتے رہے راہ حق میں، سجدہ ریزیوں سے بارگاہ عزدی میں خراج پیش کرتے رہے، وہاں غزہ میں لوگوں نے اس ماہ سیام میں اپنی جانیں لٹائیں اور اپنے سر کٹائے، اور آج ہم ایک آسودہ ماحول میں نماز عید ادا کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے کل ملبے کے ڈھیروں کے اوپر عید ادا کی، بلکہ غزہ کے لوگوں نے کہا کہ تم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، ہمیں 6ٹھی نماز جنازے کی بھی پڑھنی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ شکر گزار نہیں ہیں، ہماری زبان شکووں سے بھری پڑی ہے، اور وہ لوگ زخموں سے چور ملبے کے ڈھیر کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سے سیکھنا ہوگا۔ ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ گنتی کے دن پورے کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا کی اس پر اللہ کی بڑائی بولو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے مبارک نام کا وظیفہ دیا ہے اور ہمیں بار بار اس کے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ اللہ کی بڑائی بولنا ہے اس بات پر کہ جو اس نے ہمیں ایک کامل مہینہ خیر کی توفیقات سے نوازا۔ دن کو فاقہ کشی آسان کام نہیں تھا، اور رات کو قیام کرنا بھی اتنا سہل نہیں تھا، لیکن اس نے ہمارے لیے سہل بنا دیا، ہمارے لیے اس کو مشکل نہ رہنے دیا، اور اس میں تمام لوگ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ سحری کا کھانا تیار کرنا، افطاری کا کھانا تیار کرنا، یہ خواتین کا بہترین وظیفہ ہے ماہ سیام رمضان المبارک میں، اور وہ جس شوق سے بغیر کسی شکوے سے یہ کر رہی ہوتی ہیں، تو ہماری عبادات میں، ہمارے رکوع و سجود میں، ہمارے قیام میں، ہمارے روزے میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں تو دنیا کا ضابطہ ہے، جس نے روزے رکھے وہ بھی عید کر رہا ہے، جس نے نہیں رکھے وہ بھی عید کر رہا ہے، لیکن یہ دنیا کا جس نے روزہ رکھا آخرت میں عید وہی کرے گا۔ جو اس دنیا کو روزوں کی طرح گزارے گا وہ آخرت میں عید کی طرح ماحول پائے گا۔ تو احتیاط کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی پیروی کرنا، یہ مقصد ہے روزے کا۔ اگر ہم ایک کامل مہینہ اللہ کے کہنے پہ رک سکتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم رک سکتے ہیں۔ تو گویا ہماری ٹریننگ کی گئی، ہمیں تیار کیا گیا، ہمارے دشمن کو باندھا گیا تھا، کمزور کیا گیا تھا۔ اب ہم بھی اکھاڑے میں آ گئے اور دشمن بھی اکھاڑے میں آ گیا۔ اب دیکھنا ہے کہ جو ہم نے 1 مہینہ خوراک لی تھی اپنی روح کو توانا کرنے کے لیے، اپنے باطن کو مضبوط کرنے کے لیے، اگر وہ 1 مہینہ بندہ رہنے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود بھی ہمارے اوپر غالب آ گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح طرح ٹریننگ ہی نہیں کی، ہم اس میں بھی چوری کرتے رہے ہیں، ہم اس کے اندر بھی زیادتی کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن جو ہمارا پہلا کام کرنے کا ہوتا ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور اس تاریخ میں جب حضرت سفیان ثوری کا زمانہ تھا تو نظر کی حفاظت کرنا قدرے آسان تھا۔ آج تنہائی میں ہمارے پاس ایسے آلات موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے نظروں کی حفاظت کرنا مشکل نہیں، مشکل ترین ہو گیا ہے، اور پھر ہر طرح کے بدی کے سامان میسر ہیں۔ ماحول کے اندر بھی اباہیت، بے پردگی اور فحاشی پورے عروج پر ہے۔ تو آج ماہ سیام کا ثمرہ اگر ہم اپنی نگاہوں کی پاکیزگی سے حاصل کرنے لگتے ہیں تو پھر منزل بمنزل ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی شخص کی نگاہیں پاکیزہ نہیں رہتی تو باقی اس کے نقصانات، دین کے اندر جو رخنے پیدا ہوتے ہیں، اس کا اندر اجڑتا ہے، وہ تو باتیں بات کی ہیں۔ سب سے پہلا اور فوری نقصان نظر کی ناپاکیزگی کا یہ ہوتا ہے کہ عبادات کی لذتیں چھن جاتی ہیں۔
پھر ٹکریں رہ جاتی ہیں اور ایک رسم عبادت رہ جاتی ہے، اس کا سرور باطن، اس کی کیفیت باطن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ نے پورے ایک مہینے میں جو ہمیں محنت نصیب فرمائی، اس کا ثمرہ ہم یہاں سے اس کا آغاز کریں گے۔ ہم سحری کے وقت اٹھتے تھے اور دن کو تھوڑا سوتے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہو گیا، اور اگر سحری کا وہ اٹھنا اپنے معمولات میں اب بھی ہم شامل کر لیں تو یہ ہماری عادت پختہ ہو سکتی ہے۔ چاہے 2 نوافل کی توفیق ہی ملے، یہ اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکا تھا کسی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً قضا کر لے، چونکہ پھر رہتا رہتا رہ ہی جاتا ہے۔ بالخصوص خواتین، ان کے کچھ ایام رہ جاتے ہیں تو وہ خاص طور پہ انہی موسموں کے اندر پورے کرنے کی کوشش